بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 30 روپے سے شروع ہونے والی کمپنی ایک بڑی کمپنی کیسے بنی ہے، اور آپ بھی یہ نسخہ آزمانا چاہتے ہیں تو آج سے آزمائیں، یقین مانے آزمائش شرط ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنا دے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں نسلوں سے فقیر ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا چلو ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں اگر کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تجھے بادشاہ بنانے میں تو میں تمہاری پوری زندگی کفالت کروں گا۔ فقیر مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے کہا سرکار میرے جیب میں صرف 30 روپے ہیں۔ بزرگ نے اسے کہا کہ مٹھائی کی دکان پر جاؤ اور 30 روپے کی جلیبیاں لے آؤ میرے پاس۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے ہیں تو بزرگ نے اسے حکم دیا کہ تمام جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر ڈالو۔ فقیر گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرنا اور دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کیا میسج آتا ہے۔ فقیر چلا گیا اور تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگے لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی تو فقیر نے بتایا کہ مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں ایک پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا اور آج وہ میرا پرائز بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا یہ بانڈ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہی ہے جس نے تمہیں یہ پرائز بانڈ دیا تھا۔ تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کرو اور انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا میسج آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی ایمانداری پر بہت حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے ڈی سی آفس نکلا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹرڈ کروائی، فقیر کو 50% کا شیئر ہولڈر حصے دار پارٹنرشپ دی اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیا، اور دونوں نے مل کر کام کرتے تھے۔ کلرک ٹھیکے لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، گرو کرنے لگی، کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت فقیروں کو روک کر انہیں بادشاہ بنانے کا نسخہ اور گر بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے دوست، اس میں اب کلرک اور فقیر کے بچے کام کرتے ہیں، اور یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی تھی اور اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکے ہیں۔ میں ذاتی طور پر دوستوں ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر محتاط بھی ہیں، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی ریسرچ کی تو مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ 2 چیزیں ملی، صدقہ اور خیرات۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی آبزرو کی کہ انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی و انکساری اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لے لیجیے گا۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات 1000 سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ کھلے دل اور فراغ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے درباروں پہ ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے رہتے ہیں، اور ان بادشاہ مال و متاع کے لے کر ان کے دربار پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ جتنا ہو سکے دوستو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی رزق میں برکت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں دوسرے کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔